یہ واقعہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ٹی بی کے مریض تھے. یہ بات بھی 20-25 سال پرانی ہے. اس وقت ٹی بی کی ایسا علاج دریافت نہیں ہوا تھا, اکثر لوگ مر جاتے تھے ٹی بی میں. تو ایک بڑی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی. تو وہ میں ان کے گھر جب کبھی جاتا تھا بچپن میں, تو وہ بیچاری اپنے بھائی کی اتنی خدمت کر رہی تھی. اس کے گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا, ٹی بی کے مریض کو گود میں اٹھا کے واش روم. یہ توکل ہے کسی میں؟ اس کو کہتے ہیں توکل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر اعتماد. کہ اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری جوڑو, توڑو مت, خدمت کرو اس کی. تو اٹھا کے کہاں لے کے جا رہی ہے؟ واش روم. 3-4 سال اس نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس طرح کلوز ہو کے وقت گزارا ہے. اور روتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو اکیلا. بولو بھائی, آج کل یہ رشتے مارکیٹ میں نہ بہنوں کو بھائیوں سے ایسی محبت, نہ بھائیوں کو محبت. وہ بھی اس کی وراثت کھا رہا ہے, وہ بھی اس کو کھا رہا ہے, اس کا حق دبا رہا ہے, اس کا حق دبا رہا ہے. بہن بھائی عمر تو ہوتے ہی نہیں, ایک آدھی ہوتے ہیں. زیادہ ہو تو پھر محبتیں بھی ہوتی ہیں. ہر چیز شارٹ چل رہی ہے. ہر چیز کیا چل رہی ہے؟ پیسہ چل رہا ہے مارکیٹ میں بہت. سارے کام پیسے سے نہیں ہوتے میرے بھائی. اس ٹی بی کے مریض کے پاس پیسہ ہوتا تو علاج تو پھر بھی اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ تھی وہ تو ہو ہی رہا تھا. لیکن صرف پیسہ ہونا کافی نہیں ہے. صرف پیسہ ہوتا اور یہ محبت نہ ہوتی تو اس کی خدمت نہ ہوتی. مریض کو خدمت بھی چاہیے, محبت بھی چاہیے. تو کیسے بیچاری اٹھا کے لے جاتی. ہم ان کے گھر جاتے ہوئے ڈرتے تھے. ہم بچے تھے, چلے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے ٹی وی لگ جائے گی, ٹی وی لگ جائے گی. ہم جاتے کبھی کبھار چلے جاتے ہیں, دیکھتے تو آئیں کیا ہو رہا ہے. ہماری بھی ان سے سلام دعا تھی. میں بھی چلا جایا کرتا تھا, گھوم پھر کے آتا تھا, دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ بیچارہ تو بھائی مر گیا تھوڑے دنوں میں. لیکن بہن آج تک الحمدللہ, حالانکہ وہ اس وقت ایجڈ تھی, وہ خاتون اس وقت ان کی عمر زیادہ تھی. اس وقت وہ ان کا شمار ایجڈ عورتوں میں ہوتا تھا, معمر عورتوں میں ہوتا تھا. 20-25 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہوئے. بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اس میں. اب تک وہ خاتون الحمدللہ جنہوں نے 3 سال اپنے ٹی بی کے مریض بھائی کے ساتھ بالکل چپک کے زندگی گزاری ہے, آخری دم تک اس کی خدمت کی ہے, وہ اب بھی الحمدللہ بولو بھائی زندہ ہیں. کتنا بڑا ثواب انہوں نے اپنے اعمال میں جمع کر لیا. یار کیا کریں, کتنی بڑی نیکی انہوں نے اپنے, کیونکہ رشتہ داروں کی خدمت جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے چونکہ والدین نہیں تھے نا, تو اور کون خدمت کرتا. وہ بھائی بھی تھا کنوارا, تو بیوی بچے بھی نہیں تھے, اور اگر بیوی بچے ہوتے بھی تو وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے. عیدی سینٹر میں جمع کراؤ گے اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے تقویٰ دیا ہو. تو وہ آج تک الحمدللہ کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ مطلب ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے, بولو یار, کافی ہو جاتا ہے. ہمیں اسباب پر نظر نہیں رکھنی, مگر اسباب کے معاملے میں غلو بھی نہیں کرنا. کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہو. پیسہ بچانے کا ظاہری سبب کیا ہے کہ آپ خرچ نہ کریں, یہ ہے نا. بالکل روک کے رکھیں تو آپ کا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے. خود بھی گن گن کے کھائیں, بہت تھوڑا تھوڑا کھائیں. جیسے وہ ایک کنجوس تھا نا, وہ کھاتا نہیں تھا. ایک دن اس کے بچوں نے کہا وہ دیسی گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے. کبھی کھلاتا نہیں تھا کہ بھائی پیسے خرچ کرنے سے کیا ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں. تو ایک دن بلا کر دیسی گھی لے کر آیا, اور ڈبہ میں بھی گھی لگا ہوا ہوتا ہے نا اوپر سے کچھ, تو بچوں نے کہا کہ بس ڈبے سے لگا کے کھاؤ. جب ڈبہ بالکل اچھی طرح چمک جائے گا, صاف ہو جائے گا, پھر اندر سے گھی ہم کھولیں گے, ڈھکن کھولیں گے ہم. یہ پیسہ بچانے کا بہترین طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک دن وہ سفر پہ جا رہا تھا, تو ڈبے کو الماری میں بند کر کے تالا لگا کے چلا گیا. یار کہ بچہ ڈبہ کھول کے ہی نہ کھا جائے. بچے بھی کنجوس کے بچے تھے, تو وہ کیا, جب واپس آیا نا, یہ کنجوس واپس آیا تو بچوں سے پوچھا بیٹا دیسی گھی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا نہیں ابو, ہم نے الماری نہیں کھولی, الماری پہ ہم روٹی لگا لگا کے کھاتے رہے. ہم کیا کرتے تھے؟ تو اس نے ایک تھپڑ مارا, کہہ رہا کمبختوں, کچھ دن گھی کے بغیر تم لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. تو پیسہ بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, اور یقیناً بچے گا. آپ کے بینک میں 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ خرچ نہ کریں تو وہ 1 کروڑ رہیں گے. نظر تو یہی آ رہا ہے. لیکن جیسے وبا والے علاقے سے بھاگنے سے اللہ نے منع کیا, اسی طرح پیسہ بچانے کے اس طریقے سے بھی اللہ نے منع کیا. اللہ نے کہا یہ والا طریقہ اختیار نہیں کرو. یہ طریقہ اختیار کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. اور اللہ سے کوئی ناراض کر کے کوئی سبب اختیار کرنا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی نظر اللہ پہ نہیں, آپ کی نظر. اللہ نے کہا میں تمہیں ایک ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں, وہ یہ کہ خرچ کرو. وہ کیا ہے؟ بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو. دیسی گھی کے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے, لا لا کے ڈبہ کھول کے ان کو کھلاؤ. ڈبے سنگھا کے ترساؤ نہیں ان کو,
بولو کھاؤ بیٹا. بچے کہیں گے ابو ختم نہ ہو جائے. کوئی بات نہیں بیٹا, ختم ہو گیا تو اللہ, بولو نا یار, اور دے گا, اللہ بہت بڑا ہے, اور دے. یہ لو پیسے, یہ لو, یہ مسجد میں دے دو, بھائی یہ مدرسے میں دے دو, رشتے داروں کو ہدایہ دے دیا کرو, کھلاؤ, بہنوں پہ خرچ کرو, بھائیوں پہ خرچ کرو. کیوں خرچ کرو؟ اللہ نے کہا ہے. اللہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے فیضاعفہ اضعافا کثیرا, اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹائے گا. کیا خیال ہے؟ یہ والا طریقہ کس کا ہے؟ بولو بھائی, اسلام کا. اور اللہ ایسے موقع فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اب تم ڈرو گے اللہ, تم صدقات و خیرات کا کہہ رہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, تو یہ تو بڑا عجیب سا ہو گیا, اس سے تو خرچ ہو رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے, بولو بھائی, کافی ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے. اس بارے میں ایک دو باتیں چھوٹی سی رہ گئی ہیں, وہ میں پھر دعا کے بعد اگر وقت ملا, ورنہ ایک چھوٹی سی بات یہ رہ گئی ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزمائش آ جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ ممکن تھا اس خاتون کو ٹی بی کی بیماری لگ جاتی اور وہ مر جاتی, تو دنیا پرست لوگ یہ کہتے ہیں ہم منع کر رہے تھے نہیں رہو, مگر یہ پھر بھی باز نہیں آئی. تو اگر وہ مر جاتی تو دنیا پرست کا تو یہ تبصرہ ہوتا, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اگر یہ خدمت نہیں بھی کرتی تو بھی مری جاتی. بس اللہ نے اس طریقے سے مارنا تھا تو موت دے دی, شہادت کی موت دے دی. کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیلی اور آپ نہیں بھاگے, مر گئے تو شہادت کا اجر ملے گا, کیونکہ آپ نے اللہ پر اعتماد اور توکل کیا ہے. تو یہ معمولی موت نہیں ہے. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو نتیجہ ہم چاہ رہے ہیں وہی ملے. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا یہ یقین رکھا جائے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آ گئی.